بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، یأمر حکم دیتا ہے کم تمہیں، ان کے تذبحو ذبح کرو بقرہ ایک گائے۔ اب گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا دولت مند آدمی تھا جس کا نام تھا عامیل، اور اس کا ایک لڑکا تھا۔ اس بوڑھے کے بھتیجوں نے اس کے لڑکے کو قتل کر دیا تاکہ اس کی وراثت بھی انہیں ملے، اور اس کی لاش کو اٹھا کر دور شہر کے دروازے پر پھینک آئے اور صبح خود ہی مدعی بن بیٹھے تاکہ قاتل کا بھی نہ پتہ چلے اور ان کو خون بہا بھی مل جائے اور دولت بھی ساری ان کے نام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت کا ایک روشن نشان دکھانے کے لیے انہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ فلاں گائے ذبح کرو، اور ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارو، دیکھو وہ میری قدرت سے کیسے زندہ ہوتا ہے اور کس طرح حقیقت حال سے پردہ اٹھتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو تو آگے سے انہوں نے کہا قالو وہ بولے اتتخذنا کیا آپ ہمارا بناتے ہیں ہزوا مذاق، وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، قالو وہ بولے اتتخذنا سوالیہ ہے حمزہ، تتخذو آپ بناتے ہیں، نا ہمارا کیا آپ ہمارا بناتے ہیں، ہزوا مذاق یعنی مذاق اڑاتے ہیں ہمارا۔ قال آپ نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی، ان کے اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں سے۔ وہ آئے تھے قاتل کا پتہ لگانے اور حکم ملا کہ گائے ذبح کرو، کیونکہ دونوں چیزوں میں کوئی مناسبت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ہم تو یہ پوچھنے آئے ہیں کہ ہمارا جو فلاں بندہ قتل ہو گیا، ہمیں قاتل کا بتائیں، اور آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو۔ جب انہوں نے یہ کہا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حکم خداوندی بتاتے وقت مذاق کرنا جاہلوں کا شیوا ہے، اور نبی کا مقام تو بہت بلند ہے، اس سے ایسے وقت میں مذاق کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں اور میں کسی قسم کا مذاق کروں، بلکہ میں تو اللہ کا حکم تم تک پہنچا رہا ہوں۔ آگے سے انہوں نے کہا قالو وہ بولے ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے ربکا اپنے رب سے، یبین کے واضح کرے، بیان کرے، واضح بتائے، لنا ہمیں، ما ہیا وہ گائے کیسی ہو۔ ویسے تو ان کا دل نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں، مگر وہ اب سوالات کرنا شروع ہو گئے کہ قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہیا، بولے کہ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہونی چاہیے وہ گائے، کیونکہ ان کا مفاد تو اس میں تھا کہ قاتل کا سراغ نہ ملے، اس لیے طرح طرح کی حجت بازیاں کرنے اور بال کی کھال اتارنے لگے۔ قالا کہا، انہو کہ بے شک، یقولو وہ فرماتا ہے، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قالا انہو یقولو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے، انہا کہ بے شک وہ بقرۃ گائے، لا نہ فاردن بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ ہی بالکل بچی ہو، عوانم بین ذالک بلکہ درمیانی عمر کی ہو، ففعلوا تو پس بجا لاؤ ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالو تو وہ کہنے لگے ادعو دعا کرو لنا ہمارے لیے ربکا اپنے رب سے، یبین کہ وہ واضح کرے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب جب بندے نے کام نہ کرنا ہو تو وہ طرح طرح کے سوالات کرتا ہے، اور جب کام کرنا ہو اور جو فرما بردار ہو اس کو جیسے ہی بولا جائے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اب بنی اسرائیل دل سے ان کی یہ تمنا تھی کہ ہم کسی طریقے سے اس حکم سے باہر نکل جائیں، تو وہ رنگ رنگ کے سوالات کر رہے تھے۔ قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونہا کہنے لگی کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے ہمیں کیسا رنگ ہو اس کا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالا اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو بے شک، یقول فرماتا ہے، انہا کہ بے شک وہ بقرۃ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا گہرا ہو اس کا رنگ، فاقع گہرا ہو، گہری ہو، لونہا اس کی رنگت، فاقع لونہا اس کی رنگت گہری ہو،
تسر الناظرین، وہ فرحت بخشے دیکھنے والوں کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو، جو فرحت بخشے دیکھنے والوں کو۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، ادعو لنا، اب ہمارے لیے پوچھو، ادعو، دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، کہ وہ واضح کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا، کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہیا، کہنے لگے پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو۔ سب سے پہلے کہا کہ ما ہیا، وہ گائے کیسی ہو، پھر انہوں نے سوال کیا ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو، اب پھر کہہ رہے ہیں کہ اب مزید وضاحت کریں، اس لیے کہ ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ، مشتبہ ہو گئی، علینا، ہم پر، یعنی ہم پر مشتبہ ہو گئی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، مشتبہ ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، ان اگر شاء اللہ، اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، تو ضرور تلاش کر لیں گے ہدایت۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، کہ بے شک، یقول، فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا، بے شک، بقرۃ، گائے ہو، لا ذلول، نہ خدمت لی گئی ہو اس سے، یعنی کہ تثیر الارض، کہ ہل چلائے زمین میں، ولا، اور نہ ہی تسقی الحرث، پانی دے کھیتی کو، ولا، اور نہ تسقی، پانی دے، حرث، کھیتی کو، یعنی گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے خدمت نہ لی گئی ہو کہ ہل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتی کو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ، بے عیب ہو، لا، نہ، شیۃ، داغ ہو، فیہا، اس میں۔ قالو، تو کہنے لگے، الآن، اب، جئت، آپ لائے، بالحق، کی صحیح۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے کہ اب آپ لائے صحیح۔ فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیکوکار آدمی تھا، اس کا ایک معصوم بچہ تھا اور اس کے پاس ایک بچیا تھی۔ جب مرنے لگا تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ، اس ننھے بچے کے لیے میں یہ بچیا تیرے پاس امانت رکھتا ہوں اور اس بچے کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر اس بچیا کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ جو بچیا تھی وہ پلتی رہی، اور جب یہ جوان ہو گیا بچہ تو اس جنگل میں گیا جہاں وہ گائے چرا کرتی تھی۔ اپنے مالک کی آواز سنتے ہی وہ گائے اس کے پاس آ گئی۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مخصوص حلیہ والی گائے کی تلاش شروع کی تو ان تمام صفات سے متصف صرف وہی گائے ملی جو اس نیک بندے کے لڑکے کے پاس تھی۔ بنی اسرائیل نے اسے منہ مانگی قیمت ادا کی اور گائے کو خرید لیا۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جس چیز کا تعلق بندگان خدا سے ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کی ہم مثل چیزوں سے نہیں لگایا جا سکتا۔ اس واقعہ سے بہت سے باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بغیر ہچکچاہٹ کے عمل کرنا چاہیے۔ طرح طرح کے سوالات کرنا یہ بے ادبی ہے۔ شرعی احکامات سے متعلق جب بے جا سوالات کیے جائیں، بے جا بحث کی جائے تو یہ مشقت کا سبب بنتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو بھی گائے ذبح کر دیتے وہی کافی ہو جاتی، لیکن ان کے رنگ رنگ کے سوالات نے انہیں مزید مشقت میں ڈالا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تو فرمایا جاتا ہے کہ انشاءاللہ کہنے کی بہت بڑی برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر بنی اسرائیل وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ نہ کہتے تو وہ کبھی بھی ان کو وہ گائے نہ ملتی، کیونکہ وہ ایک مخصوص گائے تھی جس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بھی الگ تھا۔ جو اپنے عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے، یعنی کہ وہ گائے جس کے مالک نے اسے اللہ کے سپرد کیا تو اللہ نے اس کی کیسی حفاظت کی، اور ایک بچہ جب پرورش پا کے بڑا ہوا، جوان ہوا تو وہ پھر اس گائے تک پہنچ گیا۔ یہ سب اللہ کے کام ہیں، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ یا وعیز، اور یاد کرو، قتل تم، جب تم نے قتل کر ڈالا، نفسن، ایک شخص کو، فدارأتم، پھر تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے اس قتل کا، فیہا، اس میں، یعنی جگڑنے لگے آپس میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرجم، ظاہر کرنے والا ہے، ما، جو، تم تکتمون، چھپا رہے تھے۔ فقلنا، تو ہم نے فرمایا، اضربوہ،
मारो उसका बिबादिहा टुकड़ा, यानी कि फकुल नदरिबूहु बिबादिहा, हमने फरमाया कि मारो उस मकतूल को गाय के किसी टुकड़े से। कज़ालिका इसी तरह, युहयी जिंदा करता है, अल्लाह ताला अल मौता मुर्दों को, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। व युरीकुम और तुम्हें दिखाता है, आयातिही अपनी निशानियां, लअल्लकुम शायद तुम, ताकिलून समझ जाओ, अकल इख्तियार कर लो। बनी इसराइल ने गाय ज़िबा करके उसके किसी उज़्व से मुर्दे को मारा, वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गया। उसके हलक से खून का फवारा जारी था। उसने अपने चचाजाद भाई के बारे में बताया कि उसने मुझे कत्ल किया है। अब इसको भी इकरार करना पड़ा कि हाँ मैंने कत्ल किया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उनसे क़िसास का हुक्म फरमाया और उनसे क़िसास लिया गया। सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिन से बादी बात, जालिका इस, मिन बादी जालिका इसके बाद, फाहिया पसवो कल हिजारती पत्थर की तरह हो गए, आओ बल्कि अशद्दु इससे भी ज्यादा, कसवतन सख्त, व इन्ना और बेशक, मिनल हिजारती पत्थरों में से भी, लमा जो ऐसे हैं, यतफज्जरू के बह निकलती हैं, मिनहु उनसे, अल अनहारू नहरें, कुछ पत्थरों में से भी ऐसे हैं जो जिनसे नहरें बह निकलती हैं। व इन्ना और बेशक, मिनहा इनसे, लमा जो यशक्ककु वो फटते हैं, फयखरुजु तो निकलने लगता है, मिनहु उनसे, अलमाउ पानी। व इन्ना और बेशक, मिनहा इनसे, लमा जो यहबितु गिर पड़ते हैं, मिन खशियतिल्लाह अल्लाह के खौफ से, वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह ताला, बिगाफिलिन बेखबर, अम्मा उससे जो, तामलून तुम करते हो। जब बनी इसराइल में किसी एक शख्स ने जायदाद के लालच में कत्ल कर दिया और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो जब कत्ल के सिलसिले में लड़ाई कर रहे थे और कत्ल का इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि गाय को ज़िबा करके उसका टुकड़ा मकतूल को मारो, वो खुद जिंदा होकर बताएगा कि उसको किसने कत्ल किया, यानी कातिल का नाम वो खुद बताएगा। इतनी बड़ी कुदरत की निशानी देखने के बाद फिर बनी इसराइल ने क्या किया, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल। ये मंजर देखने के बाद, सुम्मा कसत कुलूबुकुम फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल, मिन बादि ज़ालिका इसके बाद, फाहिया कल हिजारती वो पत्थर की तरह हो गए, आओ अशद्दु कसवा बल्कि इससे भी ज्यादा हो गए। क्योंकि पत्थरों में भी कुछ ऐसे पत्थर हैं कि जिनसे नहरें निकल ही जाती हैं, यानी कि वो ऐसे नर्म हैं। व इन्ना मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, क्योंकि कई पत्थर ऐसे हैं कि जिनसे बह निकलती हैं नहरें। अब ये जो नहरों की मिसाल दी जा रही है, यानी कि पत्थरों से सख्त तुम्हारे दिल हो गए, बल्कि पत्थर भी कुछ ऐसे हैं कि जब वो फूटते हैं उनसे नहरें निकलती हैं जिनसे लोग तरह तरह के फायदे उठाते हैं। और जिस तरह पत्थरों से नहरें निकलती हैं तो लोग फायदे उठाते हैं, इसी तरह बाज दिल ऐसे हैं कि उलूम और मारिफ के चश्मे उससे फूटते हैं, नहरें जारी होती हैं जिनसे दुनिया जहान की सैराबी और फैज़ रसानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे उलमा हैं, औलिया हैं, इनके कलमात मुर्दा दिलों के लिए आब हयात का काम देते हैं। वो अल्लाह के वली, इज़ारू ज़ुकिरल्लाह, जिनके चेहरे को देखें तो खुदा याद आ जाए, जिनकी बातें, जिनके जिक्र अज़कार सुनकर, जिनकी बातें सुनकर, जिनकी हदायत सुनकर हम अपने खालिक से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लेते हैं। फरमाया कुछ दिल ऐसे हैं, जिस तरह कुछ पत्थर ऐसे हैं कि उनसे नहरें निकलती हैं तो लोग फायदे उठाते हैं, इसी तरह कुछ दिल ऐसे हैं कि जिनके दिलों से ऐसे उलूम व मारिफ फूटते हैं कि जिससे दुनिया सैराब होती है। फिर दूसरी मिसाल दी गई यहाँ पर, व इन्ना मिनहा, और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं पत्थर, लमा यशक्ककू जब वो फटते हैं, यशक्ककू जब वो फटते हैं, फयखरुजु मिनहुल मा उनसे पानी निकलता है। फरमाया पत्थरों की फैज़ रसानी की दूसरी सूरत यह है कि इनसे पानी निकलता है, और पानी की इस नेमत से भी बड़ी हद तक लोग फायदा उठाते हैं। जिस तरह लोग पत्थरों से निकले हुए पानी से फायदा उठाते हैं, इसी तरह बाज दिल ऐसे होते हैं कि उनसे अगरचे वो पहली किस्म वाले लोगों की तरह उलूम व मारिफ की बड़ी नहरें जारी नहीं होती, मगर उनसे इल्मो हिकमत के ऐसे चश्मे जारी होते हैं जिनसे बहुत से लोग नफा उठाते हैं। आज आपके आसपास हर बंदा
اپنے اپنے درجے کا کام کر رہا ہے. کوئی کسی کے لیے کتابیں لکھ کے، تفاسیر لکھ کے ایک امت کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ تیار کر رہا ہے، تو کوئی چھوٹی سطح پر کسی کو قرآن سکھا کر کسی کے دل کو پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہر انسان جو ہے اپنی اپنی سطح کا کام کر رہا ہے. فرمایا کہ پتھروں کی ایک قسم جو نہریں جاری ہوتی ہیں، اور دلوں کی ایک قسم جس میں علوم و معارف پھوٹتے ہیں. پتھروں کی ایک قسم جس میں چشمے جاری ہوتے ہیں، تو پھر دل بھی کچھ ایسے ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں. تیسری قسم پتھروں کی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کئی ایسے بھی پتھر ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے. یعنی جن پتھروں اور پہاڑوں کو تم لوگ بے حس اور بے شعور سمجھتے ہو، وہ اپنے رب کی معرفت سے اس درجہ سرفراز اور سرشار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زبان حال سے اللہ کی عظمت اور شان کا درس دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی عظمت اور شان اور جلالت کے احساس سے سراپائے عجز و انکسار بن جاتے ہیں. ان کی عاجزی، ان کی انکساری دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے، ان کے چہرے دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے. بے شک وہ لوگوں کے لیے بہت کچھ نہیں کرتے، وہ علوم و معارف لوگوں تک نہیں پہنچاتے، بے شک وہ نہریں جاری نہیں کرتے، بے شک وہ لوگوں کو ان کے دروازوں پر جا کر علم نہیں بانٹ رہے ہوتے، مگر ان کی عجز و انکساری دیکھ کر بہت سے لوگ جو ہے خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں. کیوں کہ وہ خشیت الہی سے اللہ کی بارگاہ میں جھک کے ہوتے ہیں. ان میں ذرہ برابر بھی غرور نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو سیراب نہیں کرتے، مگر خود اپنا من انہوں نے روشن کیا ہوتا ہے. تو یہ پتھروں کی اقسام کے ساتھ ساتھ دلوں کی اقسام جو میں نے آپ کو بتائی، اگر ہم ان پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے. اگر وہ اپنے من کو روشن کرتے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی روشنی پہنچاتے ہیں. اور بنی اسرائیل کے لیے یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اے بنی اسرائیل، تم نے ساری نصیحتیں بھی دیکھ لی، ساری قدرت کی نشانیاں بھی دیکھ لی، معجزات بھی دیکھ لیے، پھر بھی تم نے اثر قبول نہ کیا اور تمہارے دل سخت ہو گئے. تو ہمیں دل کی سختی سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر گناہ نہیں لگتا. حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا ایمان والوں کو دل کی سختی سے روکا ہے اور فرمایا کہ اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کی نازل کردہ کتاب سے کانپ اٹھیں اور اگلے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں، جن کے دل لمبا زمانہ گزرنے کے بعد سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. تو اللہ پاک ہمیں دل کی سختی سے نجات عطا فرمائے، دل کی سختی سے دور فرمائے، کیونکہ دل سخت تب ہوتے ہیں جب انسان بار بار گناہ کرتا رہتا ہے. گناہ تو ہر ایک سے سرزد ہو جاتا ہے، مگر گناہ پر ڈٹ جانا اور معافی نہ مانگنا اور اصلاح کی طرف نہ آنا، قرآن سے دور ہو جانا، دین سے دور ہو جانا، یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اسے گناہ نہیں لگتا، اسے اللہ کی بارگاہ میں پیشی سے ڈر نہیں لگتا، وہ بے خوف ہو کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. آگے فرمایا گیا افتطمعون، کہ کیا تم امید رکھتے ہو، کیا تم طمع رکھتے ہو، یعنی مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. یہ انصار صحابہ کرام کو، انصار جو صحابہ کرام تھے ان کو اس بات کی حرص تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ارشاد فرمایا کہ افتطمعون، کہ اے مسلمانوں کیا تم یہ طمع رکھتے ہو، افتطمعون کیا تم یہ طمع رکھتے ہو، کیا تم یہ امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا کہ ایمان لائیں. کون؟ یہودی، یعنی جن کے بارے میں ان کی یہ خواہش تھی. لکم تمہارے کہنے سے، یہ ویسے تو لکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے لیے، یہاں پر ہوگا لکم تمہارے کہنے سے. وقد کان فریقن، فقد حالانکہ کانا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون جو سنتا تھا کلام اللہ اللہ کے کلام کو، ثم پھر یحرفونہ اس کو بدل دیتا تھا، من بعد اس کے کہ ما عقلوہ اس کو سمجھ
لیا ہوتا تھا اس نے، یعنی کہ خوب سمجھ لینے کے بعد، من بعد ما اکلوہ، خوب سمجھ لینے کے بعد، وہم اور وہ یعلمون جانتا تھا، یعنی جان بوجھ کر دانستہ طور پر وہ اللہ کا کلام بدلنے کی کوشش کرتے تھے اور بدلتے تھے، اور تم ان کے بارے میں یہ طمع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں، یہ جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی صفات کے ذکر اور کمالات کے بیان سے ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ایمان لانے کی امید رکھنا بیکار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور آپ کے کمالات کا انکار کرنا یہود کا شیوا ہے۔ وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ، وہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، آمنوا، ایمان والوں سے، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب خلا، تنہا ملتے ہیں، بعضهم إِلَى بعض، ایک دوسرے سے، بعضهم، بعض میں سے، إِلَى بعض، بعض کے ساتھ، یعنی کہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا بیان کرتے ہو تم ان سے، بما، جو، فتح، کھولا ہے، اللہ نے، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ دلیل قائم کریں، بہی، اس پر، عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں سے یہودی منافقوں کے احوال کا بیان ہے، یعنی جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو بطور خوشامد یہ ظاہر کر بیٹھتے ہیں کہ ہم تو سچے دل سے اس رسول پر ایمان لے آئے، کیونکہ نبی برحق کی جو نشانیاں ہماری کتاب میں مذکور ہیں وہ سب حضور میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی ایسی باتوں پر دوسرے یہودی پھر ان کو ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتا کر اپنا راز افشاں کر رہے ہو۔ قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ کیا تم وہ ساری باتیں جو تمہاری کتاب میں موجود ہیں، ہماری کتاب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تم وہ ساری ان کو جا کے بتاتے ہو تاکہ وہ تمہارے انہی اقوال سے تمہارے مذہب کی تردید کریں؟ تب وہ اس طرح ان کو ملامت کرتے ہیں اور حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما، جو، یسرون، وہ چھپاتے ہیں، وما، اور جو وہ یعلنون، ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں کہ تم نے حق کیوں بتایا، نہیں بتانا چاہیے تھا، تو رات میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات لکھی ہوئی ہیں وہ تمہیں نہیں بتانی چاہیے تھی اہل ایمان کو، اس طرح مطلب ملامت کرتے ہیں۔ تو آگے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو چھپا رہے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ، امیون، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، الکتاب، کتاب کو، الا، مگر، امانیہ، جھوٹی امیدوں کے، وان ہم الا یظنون، اور وہ تو محض وہم و گمان ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہاں سے یہودیوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے جو صرف من گڑت خیالات کی دنیا میں گم ہوئے ہیں، ان کی اپنی کوئی ان کو سمجھ نہیں ہے کتاب کی، بس اپنے مفاد پرست سرداروں کے بیانات پر وہ الٹے سیدھے خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں اور جھوٹی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، بے بنیاد خیالات سے اپنی نجات کی آس لگائے ہوئے ہیں۔ تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے ان پڑھ ہیں جنہیں کتاب تو آتی نہیں مگر صرف جھوٹی امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ ہم ہی کامیاب ہیں، اگر عذاب ہوا بھی تو چند دن کا ہوگا، جنت ہماری ہے، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، تو اس طرح کی باتیں۔ تو قومیں اپنے زوال و انحطاط کے دور میں انہی بے بنیاد خیالات سے اپنی نجات کی جب آس لگاتی ہیں تو پھر عمل صالح سے آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ کاش ہم بھی اپنے حالات پر غور کریں اور احکام شرعی سے جو کھلی بغاوت ہو رہی ہے اور جو ہم نجات کے خواب دیکھ رہے ہیں، ہم بھی ان سے جاگیں اور دیکھیں کہ جب تک ہم عمل کے میدان میں، معاملات کے میدان میں، زندگی کے میدان میں اللہ کی بتائی ہوئی کتاب کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو یقیناً ہم جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ بھی صرف جھوٹی امیدیں ہیں، جیسے بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی طور پر قرآن پاک سمجھنے، سیکھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔